کیوں اس لنگڑے سے شادی کر رہی ہو؟ فلک نے امل سے کہا تو وہ خاموش رہی۔ ہمیشہ سے ہی میرا جھوٹا کھانے کی عادت ہے تمہیں۔ اب دیکھو میرے چھوڑے ہوئے منگیتر سے شادی کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ حقارت لیے ہوئے تھا۔ امل کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ 3 سال پہلے فلک نے شاویز سے پسند کی منگنی کی تھی، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا تو اس نے منگنی ختم کر دی۔ امل یتیم تھی، اس کی ماموں زاد سب نے مل کر اس کی شادی شاویز سے کر دی۔ سہاگ رات میں شاویز نے امل دونوں بازوں میں دبوچ لیا۔ مجھے جیسے معذور سے تمہیں کوئی خوشی؟ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور ابھی بھی آپ چاہتی ہیں کہ میں شاویز سے شادی کر لوں، ساری زندگی اس کی کسی نرس کی طرح خدمت کرتی رہوں؟ فلک ماں پر چلا رہی تھی۔ فیروزہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا 3 سال پہلے تم نے ہی ضد کر کے اس کے ساتھ منگنی کی تھی، اپنی پسند کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، حادثات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آج اس پر برا وقت ہے تو تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ واہ امی، کیا بات کہی آپ نے! آپ خود سوچیں، اگر یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا تو کیا مجھ جیسی اس لنگڑی بہو کو پھپھو قبول کرتی اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر میں کیسے شاویز کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا سکتی ہوں؟ اس لنگڑے کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں کنواری مر ہی جاؤں۔ اس نے بڑے ہی سنگین الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ فیروزہ بیگم نے ان الفاظ پر دہل کر رہ گئی تھی۔ لیکن بیٹا، تمہاری پھپھو آ رہی ہے شادی کی تاریخ لینے، کیونکہ اس وقت شاویز کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ بہت بڑے حادثے سے گزرا ہے۔ اسے کسی ہم سفر کی، کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکے، اس کی دل جوئی کر سکے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ فیروزہ بیگم اسے ممکن سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ معاف کیجیے گا امی، اسے کسی بیوی کی نہیں بلکہ ایک نرس کی ضرورت ہے، اور پھپھو کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نوکرانی کی۔ میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اور شروع سے ہی ضدی اور اپنے فیصلوں میں اٹل ہی فیروزہ بیگم نے سر تھام لیا۔ یوں نند کے سامنے انکار کرنا بہت مشکل تھا۔ تبھی امل کچن سے پانی لے کر آئی تھی۔ فیروزہ بیگم کے لیے ممانی پانی پی لیں، آپ غصہ مت کریں، وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کبھی فلک نے طنزیہ نظر امل پر ڈالی اور پھر فیروزہ بیگم سے کہنے لگی، ویسے امی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اگر میں شاویز سے شادی نہیں کروں گی تو کوئی اور لڑکی اسے مل جائے گی۔ آپ کو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نوکرانی اور نرس کی صورت میں اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی موجود ہے۔ اس کا اشارہ امل کی طرف تھا۔ فیروزہ بیگم نے چونک کر اس کے بات پر امل کو دیکھا تھا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو فلک، شاویز معذور ہو گیا ہے، نہ جانے آگے کی زندگی اس کی کیسے گزرے گی۔ اس کے ساتھ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں ذکیہ سے معذرت کر لوں گی اور امل کی شادی شاویز سے کروا دوں گی۔ ویسے بھی یہ فرما بردار خدمت گزار لڑکی ہے، ساری زندگی چوں بھی نہیں کرے گی اور شاویز کے ساتھ گزارا بھی کر لے گی، بھلے ہی وہ ایک معذور انسان ہو۔ اب ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ فلک بالوں میں انگلیاں چلاتے موبائل چلا رہی تھی، جبکہ سمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ناقدری تو شروع سے ہی اس کی ذات کی ہوتی رہی تھی، لیکن آج اسے یوں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاویز اور فلک کی منگنی 3 سال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دونوں عشق محبت کے نام پر خوب ساتھ وقت گزار چکے تھے۔ آئے دن ہوٹلنگ کرنا، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا۔ فلک نے شاویز کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا تھا۔ یہ سب امل کے سامنے ہوتا رہا تھا، کیونکہ وہ تو اسی گھر میں رہتی تھی، اور آج جب فلک نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو اسے ایک ایسے شخص کی بیوی بننے کو کہہ رہے تھے جس کی محبت وہ نہیں بلکہ فلک تھی۔ وہ روتے ہوئے برتن دھوتی رہی۔ وہ جانتی تھی اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو فلک چاہتی ہے۔ اگر اس نے یہ بات ماموں اور ممانی کے ذہن میں بٹھا دی تو یہ ہو کر رہے گا، اور وہ تقدیر کے اس فیصلے پر حیرت زدہ تھی۔ کس نے سوچا تھا شادی سے محض 3 مہینے پہلے شاویز کا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا کہ وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا، اتنا سنگین کہ اس کے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔
ڈاکٹر نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اگر انہیں اکیلا چھوڑا گیا تو یہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، اس لیے شاویز کی ماں ذکیہ بیگم بہت پریشان تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی جو وہ فیروزہ کے پاس آئی تھی، تم فلک کا نکاح دے دو مجھے بابی، میرا بیٹا خود کو اس حادثے سے نکال ہی نہیں پا رہا، مانو ہم پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ فیروزہ بیگم پریشان ہو گئی۔ بیٹی سے پوچھے بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بات بتاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں ذکیہ، بس فلک کے پیپر ہو رہے ہیں، جیسے ہی پیپر ختم ہوں گے تو میں بات کرتی ہوں۔ تمہارے بھائی سے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں نہیں بابی، 6-7 مہینے تو میں انتظار نہیں کر سکتی، بس میں چاہتی ہوں 1-2 مہینے کے اندر اندر فلک اور شاویز کا نکاح ہو جائے۔ تم خود دیکھو میرا بیٹا کتنے سنگین حادثے سے گزرا ہے، اسے دیکھ دیکھ کر میں روز جیتی ہوں روز مرتی ہوں۔ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اب فیروزہ خاموش تھی، لیکن جب انہوں نے فلک سے بات کی تو وہ بری طرح پھپڑی تھی۔ ڈاکٹر نے امید نہیں دلائی کہ وہ اب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹانگ اس کی مکمل ناکارہ ہو گئی تھی۔ امی، میں نے سب باتیں سن لی تھی، پھپھو اور پھوپھا جی کی، اور آپ کہتی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ بھی ایک معذور، ایک ایسے انسان سے جو اتنے بڑے نقص و اتنی بڑی کمی کا شکار ہو چکا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو اپنے ناک پہ مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اور پھر کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ شادی کر لیتی جو زندگی بھر کے لیے اپنی ایک ٹانگ سے ہی محروم ہو گیا تھا۔ رات کو فیروزہ بیگم نے اپنے شوہر منور سے بات کی۔ فلک بالکل بھی نہیں مان رہی تھی، اور ایک آپ کی بہن ہے کہ ضد پر اڑی ہے کہ وہ 1-1.5 مہینے کے اندر نکاح چاہتی ہے۔ اب بتائیں اب میں کیا کروں؟ منور نے سر پکڑ لیا تھا۔ میں اپنی بہن کو ناراض نہیں کر سکتا۔ فیروزہ، یہ فلک کی غلط بات ہے، کیا وہ شاویز سے محبت نہیں کرتی تھی؟ اس نے خود کہا تھا کہ وہ شاویز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تبھی تو ہم نے پورے خاندان کے سامنے ان کی منگنی دھوم دھام سے کی تھی، اور اب وہ اس بات سے انکاری ہے۔ کیسے تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ منور صاحب نے باتیں سنا رہے تھے۔ کیا کروں میں، اب کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہے۔ اب تو وہ شاویز کا نام بھی سننا پسند نہیں کر رہی، بلکہ الٹا مشورے دے رہی ہے مجھے کہ کیسا مشورہ؟ منور صاحب چونکے تھے۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ کی لاڈلی کہہ رہی تھی کہ میری جگہ عمل کو رخصت کر دیں، ویسے بھی وہ ایک خدمت گزار دبو قسم کی بچی ہے، ہماری بات سے انکار نہیں کرے گی، اور وہ آپ کی بانجی بھی تو ہے۔ فیروزہ بیگم نے فوراً ہی اپنے دل کی بات کہنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ یہ سن کر منور صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میں بات کرتا ہوں ذکیہ سے، یہی حل ہے اس بات کا۔ اگر اسے فوری طور پر اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو فلک تو کسی صورت نہیں مانے گی، میں اس کی ضد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کی بات پر فیروزہ بیگم بھی دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ منور صاحب اتنی آسانی سے اس رشتے پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، وہ کہاں ایک معذور، ایک لنگڑے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں منور بھائی کہ میں رخصتی لینے فلک کی نہیں بلکہ عمل کی آؤں؟ ذکیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیکھو ذکیہ، برا نہیں ماننا، لیکن تمہیں بھی پتہ ہے کہ فلک کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کی خدمت کر سکے یا کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک وقت گزار سکے۔ اب کم از کم تمہارا بیٹا 6 مہینے تک بستر کا محتاج ہے، تو وہ کیسے سنبھالے گی؟ تمہیں خود پتہ ہے اس کی لاؤبالی طبیعت کا، اور جب کہ عمل تمہارے سامنے ہے کیسے وہ سب کی خدمتیں کرتی ہے۔ اس نے اس گھر میں فیروزہ کو سکون دے رکھا ہے، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتی، اس کے کوئی نخرے نہیں، جب دیکھو وہ کام کرتی رہتی ہے۔ تمہیں بھی تو ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ شاویز اور عمل کا جوڑ بالکل مناسب ہے۔ اگر تمہیں میری بات ٹھیک لگتی ہے تو بھلے کل ہی آ جاؤ شادی کی تاریخ لینے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب ذکیہ خاموش تھی، وہ بہت زیادہ مجبوری میں پھنس چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں ایک ایسے ہم سفر کی ضرورت ہے جو اس کی دل جوئی کر سکے، جو اس کا ساتھ دے سکے۔ ایسے وقت میں تو وہ اس ڈپریشن سے نہیں نکل سکتا۔ اپنی واپس زندگی کی طرف لوٹنے میں وہ معمول کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن اس وقت اسے عمل کی نہیں بلکہ فلک کی محبت کی ضرورت تھی۔ لیکن بیٹے کی خاطر انہیں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا۔ کیا سوچنا پھر منور بھائی؟ اس بارے میں میری طرف سے ہاں ہے، میں کل آ رہی ہوں شادی کی تاریخ لینے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔
فیروزہ بیگم بہت خوش ہو گئی، جبکہ منور صاحب کے چہرے پر ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ انہوں نے کچن کی کھڑکی سے دو آنسوؤں سے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ وہ آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ امل کی تھیں۔ وہ ساری باتیں سن کر شاید رو رہی تھی۔ کیا گزر رہی ہوگی اس کے دل پر، کیونکہ فلک اور شاویز کی منگنی 3 سال پہلے اس شاہ ولا میں وہ دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ منگنی تو فلک کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن شادی اس کی امل کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تقدیر کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں شاید۔ میں نے کہا نا مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، آپ کیوں مجھ پر زور دے رہی ہیں؟ جب سے شاویز کو پتہ چلا تھا کہ فلک نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اسے اپنا آپ کسی بوجھ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک نوجوان خوبصورت انسان جس کی زندگی ایک حادثے سے اتنی زیادہ بدل جائے گی کہ وہ خود اپنے پیروں پہ نہ چل سکے، کسی کا محتاج ہو کر رہ جائے، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، شاید اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس وقت شاویز خود کو بہت بے بس، تنہا، اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ اگر ماں کے آنسو اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیتا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ فلک نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے، ماموں نے اپنی بانجی امل کی شادی اسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سب سے وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا۔ ذکیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں اپنا خیال نہیں، لیکن اپنی ماں کا ہی کچھ خیال کر لو۔ تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ میرا دل ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ مانو ابھی دم نکل جائے گا۔ خدا کے لیے میرے بچے، میرا اور اپنے باپ کا ہی تو کچھ خیال کر لو۔ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں جانتی ہوں فلک کی فطرت شروع سے ہی، اس کی شیطانی فطرت، اس کی بری عادتوں سے میں اچھی طرح واقف تھی، لیکن تمہاری ضد پر میں نے یہ منگنی کی تھی۔ ہم سفر وہ ہوتا ہے جو اچھے برے وقت میں ساتھ نبھائے، وہ نہیں جو بھٹکے ہوئے راستے میں ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آج تم پر برا وقت ہے، کل کو اچھا وقت بھی آئے گا، لیکن اس برے وقت نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں، اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ اب میری بات مانو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اسے قبول کر لو۔ ماں کی بات پر وہ خاموش تھا، اور یہ خاموشی ہی اس کی رضامندی تھی۔ امل کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی تھی۔ اس کی ذات اتنی حقیر تھی، اتنی ارزاں کہ ماموں ممانی نے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اس شادی پر راضی ہے یا نہیں، اور بنا اس سے پوچھے ہی شادی کی تاریخ دے دی تھی۔ بس ممانی نے اسے بتایا تھا 20 دن بعد تمہاری شاویز سے نکاح ہے۔ ان کے لہجے میں اکڑ پن اور نخوت کی شکر کرو کہ اتنی امیر رشتہ تمہیں مل گیا ہے، ورنہ گاؤں میں ہوتی اپنی دادی کے پاس تو وہیں پر کسی جاہل گوار سے تمہارا نکاح پڑوا دیتی۔ ان کے انداز میں غرور تھا۔ امل کو ددیال والے گاؤں سے تھے۔ جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، اس کی دادی نے اسے اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا تھا۔ شروع میں فیروزہ بیگم اس سے خوب کھار کھاتی تھی جب وہ گاؤں سے آئی، 15 سال کی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی کام کرنے میں بہت چست ہے اور خاموش رہتی ہے تو وہ خوش ہو گئی۔ فری میں ایک گھر کی نوکرانی مل گئی تھی۔ اچھا ہے، یہ سوچ کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر ماموں نے اس کا کالج میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ وہ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ ہی گھر کی بھی ساری ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ فلک کے سارے کام، اس کے کپڑے استری کرنا، کمرے کی صفائی کرنا، اس کی کتابیں تربیت سے رکھنا، ماموں کا ناشتہ بنانا، فیروزہ بیگم کے سر میں مالش کرنا، کوئی بھی کام ہوتا وہ اپنی ساری ذمہ داری سے بہت اچھے سے ادا کرتی تھی۔ جب اس کے کپڑے پھٹنے کو ہو جاتے، فیروزہ بیگم فلک کے پرانے کپڑے اٹھا کر لے آتی۔ یہ لو، اس لڑکی کو تو قدر ہی نہیں اپنے کپڑوں کی، یہ اس کے کپڑے تم پہن لینا۔ وہ بڑے مہنگے کپڑے خریدتی تھی۔ ماموں کی 2 فیکٹریاں تھیں، لیکن بانجی کے لیے ان کے دل میں کنجوسی تھی۔ تبھی 4 پیسے بھی اس کے ہاتھ پر نہ رکھتے۔ ہمیشہ ہی فلک کی اترن، فلک کی پرانی چیزیں اس کے حصے میں آتی تھیں، اور وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ فلک ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے 2 بھائی لندن میں تھے، جس میں سے ایک وہیں پڑھائی کرتا تو دوسرا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ دوسری طرف ماموں کی 2 فیکٹریاں جو پاکستان میں کہ انہیں خود وہ سنبھال رہے تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل بیل تھی، خوشحال تھا۔
پہلی بار اس نے شاویز کو اس گھر میں جب دیکھا تھا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اونچا لمبا قد، خوبصورت قامت، ایک اتنے حسین مرد بھی ہوتے ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ لیکن فلک اسے دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ہائے شاویز، کب سے انتظار کر رہی تھی، بہت دیر میں آئے ہو۔ کیا کروں، آفس میں اہم میٹنگ تھی، لیکن جیسے ہی تمہارا میسیج دیکھا تو فوراً نکل آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ فیروزہ بیگم بھی اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی۔ آخر کو نند کا ہی تو اکلوتا بیٹا تھا، کروڑوں کی جائیداد کا مالک۔ وہ خوش تھی کہ دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف ہے۔ شاویز فلک سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش پر ہی دونوں خاندانوں نے فیصلہ کر کے ان کی ایک بہت ہی بڑی تقریب میں منگنی کر دی تھی۔ اس دن اسٹیج پر بیٹھی فلک کو دیکھ کر امل نے حسرت سے سوچا تھا، کتنی خوش نصیب ہے یہ لڑکی، جو چاہتی ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ وہ مسلسل فلک کو دیکھے جا رہی تھی تو فیروزہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ کیا حسد کی نظروں سے میری بیٹی کو دیکھ رہی ہو؟ تو نظر لگاؤ گی کیا اس کی خوشیوں کو، بد نظر لڑکی، انہوں نے تیز آواز میں کہہ دیا تھا۔ قریب کھڑی عورت نے ان کی بات سن لی تھی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، پھر ایسے غائب ہوئی کہ دوبارہ نظر ہی نہ آئی۔ اور آج کیسا وقت تھا کہ وہ اس کمرے میں لیٹی حیرت زدہ تھی کہ کل تک جو فلک کا نصیب تھا وہ آج اس کا نصیب بن رہا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں اور اس وقت میں بہت فرق تھا۔ آج شاویز اپنے برے حالات، اپنے ہونے والے حادثے سے لڑ رہا تھا، جبکہ فلک نے اس سے شادی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ ذکیہ بیگم اس بات پر خوش تھی کہ اس حادثے میں اس کی جان بچ گئی تھی۔ اگر اس کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ غم سہے مر جاتی، لیکن وہ اس کی زندگی بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ لیکن شاویز کا ذہن اس حادثے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، تبھی تو وہ ڈپریشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن ذکیہ بیگم اور ان کے شوہر نے اس کی شادی کا فیصلہ کر کے شاید بالکل ٹھیک کیا تھا۔ امل لال رنگ کے جوڑے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ پارلر والی نے اسے تیار کر دیا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب ذرا خود کو آئینے میں دیکھ لیں۔ ایک نظر پارلر والے کی بات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر خود کو نہ دیکھا۔ لڑکی، ہو گیا تمہارا کام، چلو اب جاؤ امی سے پیمنٹ لے لو اور چلتی بنو۔ فلک کے کہنے پر بیوٹیشین کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ فلک نے طنزیہ نگاہوں سے امل کو دیکھا تھا۔ بیچاری، دیکھو کیسے اس لنگڑے سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ کیوں کر رہی ہو آخر تم اس سے شادی؟ انکار بھی تو کر سکتی تھی۔ اس پر ترس کھا رہی تھی، حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ مشورہ دینے والی ماموں اور ممانی کو فلک بھی تھی۔ اس بات پر وہ کیا کہتی، شروع سے ہی اسے خاموش رہنے کی عادت تھی۔ ویسے کچھ لوگوں کو شروع سے ہی لوگوں کے جھوٹے کھانے کی اور ان کی اترن کی، حتیٰ کہ ان کے چھوڑے ہوئے لوگوں پر اپنا قبضہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک تم ہو۔ وہ دل ہی دل میں اس سے جیلس ہو رہی تھی۔ پینڈو دیہاتن اگر آج اپنے گاؤں میں ہوتی تو اتنے عیش سے دلہن بن کر نہ بیٹھی ہوتی۔ فلک اسے دلہن بنے ہوئے بھی ذلیل کر رہی تھی، لیکن اس نے صرف ایک بات کہی تھی، ایسا مت کہو فلک، جو خدا نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اور تمہارے نصیب میں تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن میں اللہ کی چاہت میں خوش ہوں، جو بھی کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے صبر آموز الفاظ سن کر فلک کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اچھا، تو تم مجھے صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرے لیے آگے بہت برا ہے، یعنی میرا نصیب بہت گھٹیا ہے اور تمہارا نصیب بہت اونچا؟ دیکھ لوں گی میں امل بی بی کیسے ایک لنگڑے کے ساتھ زندگی گزارتی ہو۔ جب اس کے ساتھ کہیں باہر جاؤ گی نا، کہیں لے کر وہ تمہیں جائے گا تو سب تم پر ہنسیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وہ طنز کے تیر چلاتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اپنے لمبے بالوں کو جھٹکتے ہوئے، جبکہ نہ چاہتے ابھی امل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہی آنسو کو پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی، لیکن وہ آنکھوں کی بار سے نکلے ہی جا رہے تھے۔